بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ، اس کتاب کو سمجھنا نہایت مشکل ہے، مگر ہم آج کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو اس کے متعلق اس طرح سے وضاحت کریں کہ ان کے لیے اس کو پڑھنا اور اس کے رازوں کو جاننا آسان ہو سکے۔ میں ہوں تنویر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایڈم ٹی وی۔ برہ کی فتح کا جلوس، فاتحین اپنی فتح میں شریک کرنے کے لیے کلیسیاؤں کو خداوند یسوع مسیح کا بلاوا ہے۔ پھر مہریں ذکر کی گئی ہیں۔ دنیا کی تاریخ اور انسان کی مخلصی کے متعلق خدا کے مقصد کا رفتہ رفتہ اظہار کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح خدا کا مقصد انسانوں کے لیے مخلصی کا سبب بنا۔ نرسنگے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ عدالت اور کلام کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے خدا کا فرمان بتایا گیا ہے۔ آخر میں 2 مالک اور 2 شہر بتائے گئے ہیں۔ 2 مالک اژدہا اور برہ کا اختیار بتایا گیا ہے اور دائمی شہر اصلی اور نقلی بتائے گئے ہیں۔ کتاب کے بڑے حصے یوں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے چیپٹر سے تیسرے تک کلیسیاؤں کے موجودہ حالات بتائے گئے کہ کلیسیائیں اس وقت کیسی تھیں جب وہ شہنشاہ دومیشین کے عہد کے دوران پتمس کے جزیرہ میں جلاوطن ہو کر کے یوحنا رسول جاتے ہیں اور وہاں خدا کے فضل سے پاک روح کی مدد سے اس کلام کو جو مکاشفہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہیں کہا گیا خداوند یسوع مسیح کا کلیسیاؤں کا جب معائنہ ہوتا ہے اور ان کے نام ایک پیغام پاک روح کی وساطت سے دیا جاتا ہے تو ان میں کلیسیاؤں کو مختلف نام دیے گئے۔ کم محبت والی کلیسیا کہا گیا افسس کی کلیسیا کو، مظلوم کلیسیا کہا گیا سمرنا کی کلیسیا کو، غافل کلیسیا پرگمن کی کلیسیا کو کہا گیا، کھوکھلی کلیسیا تھواتیرا کی کلیسیا کو کہا گیا، مردہ کلیسیا سردیس کی کلیسیا کو کہا گیا، وفادار کلیسیا فلدلفیا کی کلیسیا کو کہا گیا اور دنیا دار کلیسیا لودیکیا کی کلیسیا کو کہا گیا۔ پہلی مہر سفید گھوڑا کہا گیا، دوسری مہر میں لال گھوڑا، تیسری میں کالا گھوڑا، چوتھی میں زرد سا گھوڑا، 5ویں مہر میں شہیدوں کی فریاد، 6ٹھی مہر میں غضب کا روز عظیم آ پہنچا کا تذکرہ اور 7ویں اور آخری مہر میں آسمان پر خاموشی کا ذکر ملے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم نرسنگوں کی بات کریں تو پہلا نرسنگا زمین پر عدالت کی بات کرے گا، دوسرا نرسنگا سمندر پر عدالت کی بات کرتا ہے، تیسرے نرسنگے پر ہم سنتے ہیں تازہ پانی پر عدالت ہوگی، چوتھے نرسنگا نوروں پر عدالت کرے گا اور اس کے متعلق بتائے گا۔ ناظرین، جب یہ چوتھا نرسنگا نوروں پر عدالت ہوگی تو 3 افسوس کی پکاریں بھی ہوں گی، ان کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ پکاریں افسوس کی کیا ہوں گی۔ 5واں نرسنگا ہمیں بتاتا ہے پہلا افسوس ہوگا شیطانی ٹڈیاں، 6ٹھا نرسنگا شیطانی گھوڑ سوار فوج ہوگی اور یہ دوسرا افسوس ہوگا۔ ناظرین، 7واں اور آخری نرسنگا جو ہے اور آخری افسوس اور تیسرا افسوس جو ہے وہ بادشاہ کی آمد ہوگی کہ دنیا کی بادشاہی کے لیے آنے والا، یعنی دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور یہ آخرت کا ایک قسم کا پروگرام ہے جو خدا نے ہمارے سامنے واضح کیا۔ یوں دیکھ لیجئے کہ تو نے اپنی بڑی قدرت ہاتھ میں لی ہے۔ پھر خداوند فرماتے ہیں تو نے بادشاہی کی، تو نے بادشاہی کرنا شروع کی، قوموں کو غصہ آیا، تیرا غضب نازل ہوا، وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، تیرے بندوں کو ان کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا، زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لیجیے ہمارے ناظرین، وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے۔ یہ آخری زمانے کے متعلق مکاشفہ کی کتاب سے خدا باپ ہمیں یوحنا رسول کے ذریعے سے پاک روح القدس کی مدد سے یہ ساری وضاحت دیتے ہیں۔
اور اب ہم 2 مالکوں کا ذکر کریں گے. 2 مالک یہ ابواب 12 سے 16 تک آپ مطالعہ کریں مکاشفہ کی کتاب کا. اژدہا اور برے کا اختیار ہے. بڑا نشان دکھایا جائے گا. نقلی تثلیث کا ذکر بھی ہوگا. جھوٹ کا باپ بھی ہوگا، یعنی بڑا اژدہا جو ہوگا. تھوڑا ہی سا وقت ہوگا اور پھر 2 حیوان ظاہر ہوں گے. پہلا حیوان کچھ کہے گا، پھر دوسرا حیوان بھی کہے گا. پھر خدا کی طرف سے جو برہ کی مہربانی اور سختی کے ابواب 14 سے 16 ہیں، ان میں کیا مطالعہ کرنے کو ملے گا آپ کو. برہ اور اس کے معصوم ساتھی آنے والی عدالت کے مختلف پہلو بتائیں گے. 7 اعلانات ہوں گے. پہلا فرشتہ کیا اعلان کرے گا؟ خدا سے ڈرو. دوسرا فرشتہ بتائے گا کہ بابل گر پڑا. تیسرا فرشتہ حیوان کی چھاپ کے متعلق بتائے گا. پھر آوازیں آئیں گی ہمیں. پہلی آواز آئے گی مبارک مردوں کے لیے. دوسری آواز زمین پر اگی ہوئی فصل کے لیے. اور تیسری آواز قہر کے انگور کے لیے. پھر غضب کے پیالے ہوں گے ہمارے سامنے. اسی طرح سے فاتحین کا ذکر ہم پڑھیں گے. 7 فرشتوں کا پڑھیں گے، 7 پیالوں کا. پہلا پیالہ کیا کہے گا؟ ناسور. دوسرا پیالہ سمندر میں موت کی بات کرے گا. تیسرا پیالہ تازہ پانی میں موت. چوتھا پیالہ گرمی سے جھلس یعنی جھلسا دینے والی موت کے متعلق. 5واں پیالہ حیوان کی بادشاہی میں اندھیرے کے متعلق. 6واں پیالہ روز عظیم کی لڑائی کے لیے تیاری، اور وہ وقت آپ پہنچا ہے. 7واں پیالہ تمام ہو چکا کے متعلق ہمیں آگاہی دے گا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے خدا یہ مکاشفہ کے راز کھول رہا ہے، اور جو باقی بچے ہیں وہ کھولے گا. اور آپ ناظرین آخری حصہ جو ہے، یعنی نئی زمین اور نئے آسمان کی رویا جو ابواب 21 سے 22 میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں دائمی شہر ہیں. 2 شہروں کا بتایا. دائمی شہر اصلی اور نقلی. کسبی شہر کا ہولناک زوال سے پہلے تکبر کی بات بھی ہوگی. اور زمین پر فتح کا گیت گایا جائے گا، یعنی بابل گر پڑا. 18ویں باب میں پڑھیں گے ہم. آسمان پر فتح کا گیت ہوگا. ہالےلویا کا نعرہ گونج اٹھے گا. جے مسیح دی. ہر طرف یہی آواز ہوگی. ہوشانا ہوشانا کے نعرے لگیں گے. بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ کی آمد ثانی کی پہلوؤں کی جھلک ہمارے سامنے واضح ہوگی. اور اس کے بعد کے مناظر میں ہولناک ضیافت کا ذکر آیا ہے. اور پھر دلہن کے شہر کا پرجلال نزول ہوگا 20ویں باب میں، جب 1000 سالہ بادشاہت کا تذکرہ دیکھیں گے. اور وہ خدا کے فضل و کرم سے فاتحین بادشاہوں کا بادشاہ جب 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آئے گا، جسے شہر خدا پر وہ پوری حکومت کرے گا. اور پھر انجام کی جانب جب بڑھیں گے تو آخری عدالت کا ذکر ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے آخری بغاوت بھی ہوگی. پرانا آسمان اور پرانی زمین پر جو بغاوت اور گناہ سے آلودہ ہو چکے ہیں وہ جاتے رہیں گے. اور پھر ابدی شہر کا ذکر پڑھیں گے، اور ابدی شہر میں ہم سب اس کے ساتھ رہیں گے جو الفا اور اومیگا ہیں. اور پھر کتاب مقدس، انجیل مقدس کے آخری کتاب کے آخری باب میں آخری 7 کلمات بتائے گئے ہیں، اور وہ چند نصیحتیں یعنی 7 نصیحتیں ہی کی گئی ہیں. ان کا بھی ذکر آپ اسی کتاب حیات میں پڑھیں گے اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں گے. اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کے لیے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ان باتوں میں کچھ بڑھائے تو خدا وہ آفتیں اس پر بڑھائے گا، اور جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی نبوت کی اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کا حصہ اس شجر حیات اور مقدس شہر میں سے نکال دے گا جن کا اس کتاب میں ذکر ہے.
جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں جلد آتا ہوں۔ آمین۔ آئے خداوند یسوع آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس طرح کی دینی معاملات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پاک ایڈم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔